अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सीमा किरण और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े हुंजा। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं पीटीआई के दरीना कारकुन और हल्का 3 के उम्मीदवार जनाब शेर गाज़ी साहब। तो आज हम उनके सियासी पोजीशन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। सर, चूँकि आप पीटीआई के दरीना कारकुन हैं, तो आप क्या तवक्कुआत रखते हैं पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, आपकी टीम हुंजा न्यूज़ का मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आवाम के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं और अपना बेहतरीन इलाके की तामीर तरक्की के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव किरदार है। आप लोग ट्रिब्यूट के मुस्तहक़ हैं। रही बात सवाल की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक अदना सा एक नज़रियाती एक कारकुन हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा विज़न है, इमरान खान का जो हमारा जो नज़रिया है, उस हिसाब से इंसाफ पर मबनी फ़ैसले होंगे और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में अपकमिंग हमारी जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होगी वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। सर, आप एक सियासी कारकुन होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हैं, तो क्या आपके खिदमात है हल्का 3 के लिए? चूँकि एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ समाजी वर्कर, हमारा सोच ही एक, चूँकि हम खुद एक यूथ कबाइल से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम यूथ की डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं, यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ही सोचते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब हम पावर में आएंगे तो हम बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की काउंसलिंग, उनकी जो है वे फॉरवर्ड, उनके लिए हम काम करेंगे। हमारा विज़न इस तरह है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान को आजकल के इस दौर जदीद के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान को जो मसाइल है, मुश्किलात है, जो बैरून दुनिया से तकरीबन जो है दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप सी हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गैप को ख़त्म करें और ग्लोबल विलेज है पूरा वर्ल्ड, इसमें हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को भी इस बैरून दुनिया के नौजवानों के साथ, दौर जदीद के साथ हम आहंग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, खुदा न खास्ता अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो आपका लाहे अमल क्या होगा? आप पार्टी का फिर भी साथ देंगे या फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? मेरी बहन बहुत ही सख्त और बहुत ही, मैं क्या कहूँ, एक सवाल आपने पूछा और ये एक तल्ख़ हकीकत भी है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी से मेरा वाबस्तगी है और मेरा पिच ही यही है, क्योंकि मैं किसी और पार्टी से डाइवर्ट होके या अच्छे बुरे वक्त को देख के मैंने चूज़ नहीं किया, बल्कि ख़ान साहब की उस आवाम दोस्त पॉलिसी और इलाके के साथ उसकी हमदर्दी को मैंने अपने अंदर जो है ऑब्ज़र्व करके इस पार्टी में आया हूँ। पिछले तकरीबन 9-10 साल से मैं इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें भी एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव मैं अपने हलके से GBLA 3 से मुझे टिकट मिला और आज भी मैं पुरुम्मीद हूँ। मैं हमारे जो मरकज़ी कायदीन है, जो हमारी जो है मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पर मैं एज ए एप्लीकेंट अपने हलके की टिकट के लिए मैंने अप्लाई की है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ है, इंसाफ का बोलबाला होगी और खुसूसन नौजवानों की वहाँ पर बहुत सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगी और मैं अपने देखने वालों को और सुनने वालों से गुजारिश भी करता हूँ कि आप मेरे साथ ताउन करें, चूँकि मैं किसी किस्म की नौजवानों को मैं तलकीन करता हूँ कि वो तासुब से बाहर निकले और हर किस्म की जो है मज़हब परस्ती से बाहर निकले, लिसानियत से बाहर निकले और टोटली जो है गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट और गिलगित बल्तिस्तान को दौर जदीद के साथ हम आहंग करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये मेरा विज़न है और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी एक यूथ के उस लेवल में हैं और जितने भी मेरी बहनें और मेरे भाई हजरात जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मैं वंस अगेन आपकी चैनल के वसातत से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मेरे साथ दे और इंशाअल्लाह मैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी करूँगा। अगर आप इस दफ़ा भी हल्का 3 से इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप विजन लेके जाएंगे आवाम में? चूँकि मैं ऑलरेडी आपकी बैग सवाल के अंदर आपकी पोस्ट क्वेश्चन का मैं तकरीबन टच दे चुका हूँ। मैं आवाम के अंदर एक शऊर की विज़न लेके जाना चाहता हूँ और मैं पिछले 1 महीने से और बिलउमूम पूरे 5 साल से मैं अपनी पार्टी की जो है प्रमोशन के हवाले से मैं
ٹو بی کنٹینیو میں اسٹرگل میں ہوں. لیکن ابھی جو انتخابی عمل ہے اس میں 1 مہینے سے میں اپنے گاؤں کے جو ہے بگننگ ٹو اینڈ تک ہمارا سفر جاری ہے. تو میں ویژن یہ لے کے جانا چاہتا ہوں, اور میں اکثر میں اپنے اسپیچز میں بھی یہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ پولیٹکس جو ہے وہ کسی گاؤں کی, کسی محلے کی ایک چھوٹی سی لنک روڈ انٹر لنک کرنا یا کوئی کلورٹس بنانا, یہ پولیٹکس نہیں ہے. یہ ایک ہماری جو وہ تو ایک ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے جس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان, ریاست پاکستان کی ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے, ان کا کام ہے. ہم نے جو ہے ہمارا ویژن یہ ہے کہ عوام کو ان کی کتنی جو ہے پاورفل ہے, عوام کی رائٹس کیا ہے, عوام کتنے پاورفل ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے ملک کی, اپنے علاقے کی تعمیر ترقی میں وہ اپنا کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے. اور میرا ویژن اور میری جو اسٹرگل ہے وہ ٹوٹلی نوجوانوں کے لیے ہے کہ نوجوان آگے آئے, چونکہ کسی بھی علاقے کی تعمیر ترقی اور کسی بھی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو ہے ایک نوجوانوں کی گروہ اور نوجوانوں کی پازیٹیو تھنکنگ ہی اس ریاست کو, اس علاقے کو ایک بہترین ایک ڈیولپمنٹ اور امن اور پرخلوص علاقہ بنا سکتے ہیں. سر, آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں ہنزا برادری کی زیادہ اکثریت ہے, تو کیا آپ ہنزا میں اضافی سیٹ کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے فور فادرز جو ہے ہنزا سے مائگریٹڈ ہے. تقریباً 1903 کے اس کولونیزم کا جو ایک دور تھا, اس دوران میرے فور فادرز جو ہے ہنزا گنج سے مائگریٹڈ ہے GBLA 3. چونکہ ہمارا جو ہے بنیاد ہے پیچھے آپ نے خود کہا کہ GBLA 6 چونکہ گلگت بلتستان کا رقبے کے لحاظ سے اور ووٹنگ کے لحاظ سے, ووٹر لسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے حلقہ ہے. ہماری جدوجہد ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا مین جو منشور ہے اسی میں یہ ہے کہ ہم جو ہے حلقوں کے اندر بھی انصاف کریں. ڈی لمیٹیشن ایکٹ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہماری جو ہم جب پاور میں آئیں گے اور ہمارے خان صاحب کو انشاءاللہ ہم اس بات پہ باور کروائیں گے, چونکہ صرف GBLA 6 نہیں ہے, اس میں اور بھی حلقے ہیں اور بھی اضلاع ہیں جو بہت ہی جو ہے غیر منصفانہ طور پہ بہت بڑے ہیں, چونکہ ایک GBLA کا سیٹ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اس علاقے کی تعمیر ترقی کے لیے ناکافی ہے. میں جس حلقے سے میرا تعلق ہے GBLA 3, وہ حلقہ ڈسٹرکٹ نگر سے شروع ہے اور بلتستان ڈویژن تک پھیلی ہوئی سب سے بڑا حلقہ ہے. اس کے اندر پائن سے لے کر بالا تک تقریباً اس کے اندر 80 سے 90 ہزار کی پاپولیشن ہے. اور تقریباً اس دفعہ اگر تازہ جو ہے سنسس پبلک ہوگی تو تقریباً 45,000 کے قریب ووٹر ہے GBLA 3 میں. ہم پر امید ہے اور عوام سے, نوجوانوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا تو ہم یہ جو ڈی لمیٹیشن کے اندر حلقوں کے اندر جو غیر منصفانہ ہے اس کا بھی ہم ازالہ کریں گے. جو بڑے حلقے ہیں بلتستان میں, دیامر میں, غزر میں اور ہنزا میں, ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اضافی نشست کا پوری طریقے سے اسٹرگل کریں گے اور عوام کو تحفے میں دیں گے. سر, آپ نے GBLA حلقہ 3 سے لاسٹ ٹائم بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, تب آپ مایوس ہوئے تھے کیونکہ عوام کی طرف سے کوئی خاصا رسپانس نہیں آیا تھا. اس دفعہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا میری بہن. جب عمران خان صاحب نے 24 اپریل 1996 کو جب پاکستان تحریک انصاف کا بنیاد اس ریاست پاکستان کے اندر رکھی, انصاف کے جو ہے ویژن لے کے, تو اس وقت لوگوں نے طرح کے جو ہے خان صاحب کو جو ہے القابات سے نوازے. کسی نے کیا میں ابھی بتانا بھی نہیں چاہتا, چونکہ یہ ہمارے ایک اسٹرگل ہے. 2015 میں جب میں الیکشن کے لیے میدان میں اترا تو اس وقت میری طرف سے جو ہے عوام کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی, اور پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے اندر صرف 1.5 یا 2 سال کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی گلگت بلتستان کے اندر. تو اور چونکہ گلگت بلتستان کی ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ فیڈرل کے اندر اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اور چونکہ میں خود بالکل ایز اے نیو جو ہے لوگوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن کے طور پہ میں آیا تھا, تو مجھے امید ہے اس پورے 5 سال میں عوام کے درمیان غم خوشی میں عوام کے درمیان میں رہا ہوں. اپنے حساب سے, اپنے کیپیسٹی میں, اپنے ویژن کے حساب سے, اپنی اہلیت کے حساب سے عوام کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ خصوصاً میرے حلقے کے نوجوان, صرف ہنزا برادری نہیں,
پورے حلقے کے جو میرے نوجوان ہیں جو جگلوٹ گور سے شروع ہے اور آگے ہمارے وادی حرامش تک جو پھیلی ہوئی ہے جو نوجوان ہے وہ حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں. کوئی موروثیت یا کوئی آزمائے ہوئے کسی شخص کے ذریعے تبدیلی نہیں چاہتے ہیں, وہ صحیح معنوں میں اور حقیقتاً جو ہے تبدیلی چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے مرکز کی طرف سے مجھے ٹکٹ بھی ملے گی اور میرے حلقے کے نوجوانوں سے بھی میں پر امید ہوں کہ وہ مجھے انشاءاللہ تعالی اپنا نمائندہ چن کے مجھے گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر ضرور مجھے پہنچائیں گے. سر چونکہ حلقہ 3 کے اندر اکثریت ہنزا برادری کی ہے جن کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کافی ترقیاتی منصوبوں پہ کام کیا ہے, تو ان کا جو ہے وہ شروع سے ان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس دفعہ آپ کو سپورٹ دیں گے؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنزا برادری جو ہے GBLA 3 کے اندر جو مقیم ہے, ہم میرٹ کے اوپر ہماری برادری ووٹ کرتی ہے کسی تعصب سے بالا تر ہو کے. رہی بات ڈاکٹر اقبال صاحب کی جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, چونکہ شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیٹکس کی ٹرینڈ جو ہے چینج ہوئی ہے, کسی لنک روڈز کو میٹل کرنے, کسی کو کلوٹ کسی کے لیے دینے کے لیے, وہ جو ہے بالکل ابھی جو ہے پولیٹیکل جو سناریو ہے وہ بالکل چینج ہے. عوام جو ہے ویژنری ہے, ابھی ذی شعور جو عوام ہے, جو گلگت بلتستان کے عوام اور بالخصوص میرے حلقے کے جو عوام ہے, وہ اس قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ سے باہر نکل کے پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ سابقہ جتنے بھی عہدیداران ممبران میرے حلقے کے ہو گزرے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیت کے حساب سے, اپنی قابلیت کے حساب سے, اپنی تربیت کے حساب سے علاقے کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کی ہوگی. لیکن ابھی جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جتنے میرے حلقے کے جو سابقہ عہدیداران ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ تقریباً یہ 3-4 جو موصوف ہے, انہی کی نام ہے پچھلے 25-30 سال سے ان کو ہم آزما چکے ہیں. ابھی عوام گلگت بلتستان اور خصوصاً حلقہ 3 کے نوجوان جو ہے کچھ ایکسٹرا جو ہے حقیقی تبدیلی چاہتی ہے. اور میں پر امید ہوں ہنزا برادری سے بھی اور دوسرے جو ہمارے جو برادریاں ہیں, جو ہمارے جلال آباد ہے, وادی حرامش ہے, وادی بگروٹ ہے اور چھموگڑھ ہے, اوشکنداز ہے, دنیور وغیرہ, ان تمام نوجوان جو ہے اس دفعہ حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں اور میرے ساتھ ان کی بہترین انداز میں کوپریشن ہے. لاسٹ 1 مہینے سے میں الیکشن کمپین میں ہوں اور میں پر امید ہوں. اس وقت مجھے جلال آباد سے بھی جو ہے دعوت مجھے ملی ہے, میں نے جلال آباد بھی کچھ ہی دنوں میں جانا ہے, پھر اس کے بعد بگروٹ بھی جانا ہے, حرامش بھی جانا ہے اور چھموگڑھ بھی جانا ہے. میں پر امید ہوں اس دفعہ جو ہے نوجوان حلقہ 3 کے نوجوان مجھے ہی سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ شیر غازی صاحب, آپ نے تفصیلاً ہم سے بات کی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.